اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات محمد وآلہ عزاداران مظلوم کربلا، آج محرم الحرام سن 25 ہجری کی پہلی تاریخ ہے۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ میں 2 برس آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن میں نہیں آیا تو مجھ سے بہتر افراد یہاں موجود رہے اور ان سے آپ اکتساب فیض فرماتے رہے۔ یہ عزا کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، مگر یہ سلسلہ ظہور امام زمانہ تک انشاءاللہ جاری رہے گا، اس لیے کہ جس اللہ نے اس آیہ کریمہ میں، جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں ابھی، آخر کار اسلام کے غلبے کی پیشین گوئی کی ہے کہ انجام اس دنیا کا اسلام کے غلبے کے اوپر ہوگا، اسی اللہ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ یہ عزا بھی اسی امام کے ظہور تک قائم اور برقرار رہے گی۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو بے مثال قربانی دی تھی، اسی کی یادگار ہم مناتے ہیں اور سب مسلمان مناتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے۔ ہمارا انداز یہ ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے تھی، یزید کے دور میں اسلام پر خطرناک ترین وقت پڑا تھا، اس لیے کہ 2-4 آدمی اگر بہک جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جو اپنے کو خلیفہ رسول کہہ رہا ہو وہ بد کردار ہو جائے تو پھر غیر یہی سمجھیں گے کہ اسلام یہی ہے جو یزید کی شکل میں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بڑا خطرناک مرحلہ تھا، اسی لیے امام حسین علیہ السلام اٹھے اور آپ نے وہ قربانی پیش کی کہ دنیا کو یہ اندازہ ہو جائے کہ بادشاہت اور ملوکیت کا اسلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اسلام کو سمجھنا ہے تو بادشاہت و ملوکیت کو چھوڑ کر امامت کے در کے اوپر آؤ، تو تم کو معلوم ہوگا کہ اسلام
کیا ہے۔ تو آیت کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ ارشاد الہی ہے قرآن پاک میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ساری کائنات کا بنانے والا، زمان و مکان کا پیدا کرنے والا، جس کے علاوہ سب محتاج اور وہ غنی، جس کے علاوہ سب بے بس اور وہ مختار کل، جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے اور حیات بھی ہے۔ وہی اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو بھیجا، توجہ رکھیے گا، بھیجا یوں نہیں بھیجا کہ بھیجا ہو اور اس کے بعد ہدایت کی ہو۔ میں لفظی ترجمہ سب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ارسلہ بالہدی، بھیجا تو ہدایت کے ساتھ بھیجا، یہ ہدایت اپنے ساتھ لے کر آئے، ودین الحق، اور دین حق کو لے کر آئے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اللہ اس دین حق کو انجام کار ایک دن سارے ورلڈ آرڈرز کے اوپر، سارے نظامہائے باطل کے اوپر، سارے غلط سلط مذاہب کے اوپر اسے غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ کی ذات، اللہ کے صفات، اللہ کے احکام اور اللہ کی عبادت میں شرک کرنے والوں کو چاہیے بات کہ اتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دین غالب ہوگا، اور ہم جب مسلمانوں کی حالت پر غور کرتے ہیں تو مسلمان ہر جگہ مغلوب دکھائی دے رہے ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے، 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 57 اسلامک اسٹیٹس ہیں، مگر اس کے بعد بھی مسلمان ہر جگہ ذلت، رسوائی، قتل اور مظلومیت کا شکار ہیں۔ تو کیا قرآن کی پیشین گوئی معاذ اللہ غلط ہو رہی ہے؟ تاریخ پر نظر کیجیے، یہ 30-35 لاکھ یہودی، 30-35 لاکھ کل یہودی جو آج دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، اور وہ دنیا پر اس لیے چھائے ہوئے ہیں کہ اس وقت کی جو سپر پاور ہے اس کی گردن یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں کا پریزیڈنٹ کوئی کام یہودیوں کی مرضی کے بغیر اور ان کے اشارے کے بغیر کر نہیں سکتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت چونکہ ان کے ساتھ ہے، اس لیے وہ جو چاہتے ہیں وہ دنیا میں ہو جایا کرتا ہے۔ تو بظاہر تو غالب وہ دکھائی دے رہے ہیں اور ہم بظاہر مغلوب دکھائی دے رہے ہیں، مگر تاریخ کو پڑھیے، یہ چند روزہ غلبہ یہودیوں کو آج ملا ہے، مگر یہی قوم وہ ہے کہ جو مسلسل جس کی 2000 سال تک کلنگ ہوتی رہی ہے، جس کو ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے، وہ جو کلنگ تھی، جو قتل و غارت گئی تھی، وہ غلط تھی، کسی کی بھی ہو۔ 2000 برس تک، 2000 سال تک یہ قوم کاٹی گئی ہے۔ یورپ میں ایک لہر چلی تھی ہٹلر کے ذریعے سے جرمنی میں، اور اس لہر میں آدھی آبادی یہودیوں کی ختم ہو گئی تھی۔ ٹوٹل آبادی تھی یہودیوں کی اس وقت 1 کروڑ 20 لاکھ، اور 1 کروڑ 20 لاکھ میں سے 60 لاکھ یہودی قتل کر دیے گئے۔ 1 کروڑ 20 لاکھ میں سے 60 لاکھ یہودی، 6 ملین یہودی، 12 ملین یہودی تھے، اس میں 6 ملین یہودی، یعنی آدھی تعداد ہوتی جو قتل کر دی گئی۔ تو ان کی کلنگ تو ہم سے زیادہ ہو گئی ہے۔
وہ تو تناسب کے اعتبار سے ہم سے بہت زیادہ قتل کیے گئے ہیں، لیکن آج دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اوپر جانے کے بھی راستے ہیں، نیچے اترنے کے بھی راستے ہیں۔ جو آدمی اوپر جانے کے راستے پر چلے گا وہ چڑھتا چلا جائے گا، جو آدمی نیچے اترنے کے راستے پر چلے گا وہ نیچے اترتا چلا جائے گا۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے۔ جو جہالت کو پکڑے گا زوال اس کا مقدر ہے، جو علم کو پکڑے گا عزت اس کا مقدر ہے۔ وہ کم تھے مگر انہوں نے علم کو پکڑ لیا، وہ منتقمانہ نفسیات کے شکار نہیں ہوئے، انہوں نے خاموشی سے کام کیا، اپنی قوم کو خوب پڑھایا، تعلیم میں خوب آگے بڑھایا، یونیورسٹیوں پر جا کر قبضہ کر لیا، فائنانسز کو کنٹرول کر لیا، مالیات کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ظاہر ہے کہ جب مالیات کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تو وہ ملک کہ جو سرمایہ پرست ملک ہے اس کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ لیکن یہ چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، آپ تک پوری صحیح خبریں پہنچتی نہیں ہیں۔ اسرائیل میں خود اندر کیا حال ہے اس کی مجھے اطلاع ہے۔ لوگ پاگل ہو رہے ہیں، لوگ سائیکولوجیکل بیمار ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ کے جو آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ اسرائیل میں یورپ سے اور نرم کہاں سے آئے تھے وہ سب بوریا بستر سمیٹ کر واپس جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے ایک بات بہت پہلے کہہ دی تھی، یہودیوں کی ذہنیت بتا دی تھی کہ یہ ہر بات کے لیے تیار ہوں گے، مرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ اب جب ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جس کو ہم جنت سمجھ کر آئے تھے یہاں سے تو جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے، تو وہ بھاگ رہے ہیں۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ تو قرآن کی یہ پیشین گوئی جو ہے، اگر آپ مجھے یہ دکھا دیں، کوئی صاحب مجھے یہ دکھا دیں کہ قرآن مجید کی کوئی پیشین گوئی کبھی غلط ہوئی، معاذ اللہ تو میں سمجھ لوں گا کہ یہ پیشین گوئی جو ہے غلبہ اسلام کی یہ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ لیکن جس کتاب کی کوئی پیشین گوئی کبھی غلط ہی نہیں ہوئی، مگر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک مشکل یہ کہ یہ جلد باز ہیں، انتظار کی عادت ان کو نہیں ہے، ہم کو ہے، ہمیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں تو انتظار کی عادت ہے ہی۔ اور مسلمانوں کو بھی، ہمارے بھائی ہیں سب، فضا اس وقت بدل گئی ہے، اللہ کا شکر ہے، سب مسلمان ہمارے بھائی ہیں، کسی مسلک کی ہوں ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ یہ ذرا سے فرق ہیں، یہ نیچرل فرق ہے، دو بھائیوں میں فرق ہوتا ہے، باپ بیٹے کی ذہنیت میں فرق ہوتا ہے، وہ کون سی بڑی بات ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کی نظروں کے سامنے اسی قرآن مجید کی ایک پیشین گوئی موجود ہے، وہ کتنے عرصے کے بعد پوری ہوئی؟ حضرت قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو حضور کے بعد سب سے بزرگ نبی ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پالنے والے ان لوگوں میں انہی میں سے ایک نبی کو بھیج دے کہ جو ان میں آیات الہی کی تلاوت کرے، ان میں علم پھیلائے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ دوسری آیت نے جواب دیا کہ ابراہیم ہم نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی۔ کیا ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی؟ ابھی تو قبول کر لی تو حضور آ جائیں۔ قبولیت دعا کا وعدہ ہو رہا ہے ابراہیم سے، اور حضور کب ظاہر ہو رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے انتقال کے 2000 برس کے بعد، 2000 برس کے بعد دعا اس وقت قبول ہوئی، اور قبولیت دعا کا نتیجہ کب سامنے آ رہا؟ حضور کی شکل میں 2000 برس کے بعد۔ اور کیا آپ نے؟ تو جب ابراہیم سے کیا ہوا وعدہ 2000 برس کے بعد پورا ہو رہا ہے تو حضور سے کیے وعدے کو تو ابھی کل 1500 برس ہوئے ہیں، ابھی تو ویسے ہی 500 برس بعد، تو جلدی کس بات کی ہے؟ بس یہ دنیا عالم اسباب ہے،
محرم اگر نہ ہوتا تو میں آپ کو مبارکباد دیتا، لیکن یہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، یہ ازداری کا مہینہ ہے، مبارکباد آپ کو نہیں دے سکتا۔ لیکن میری یاد میں، بلکہ تاریخ میں جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، یہ بات پہلی مرتبہ ہوئی ہے، بالکل پہلی مرتبہ ہوئی ہے کہ امام کعبہ، یعنی وہ سرکاری امام جو مسجد الحرام میں مسلمانوں کو نماز پڑھاتے ہیں اور سارے مسلمان ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان امام کعبہ نے پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں اس بات کا اعلان کیا کہ اب فتنہ تکفیر کو بند ہونا چاہیے۔ بس تماشا ہو چکا، اب کوئی فرقہ دوسرے فرقے کو کافر نہ کہے۔ اور ظاہر ہے کہ امام کعبہ ان کی بڑی عزت ہے، ہم بھی ان کی بڑی عزت ہے، میں نے خود ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ امام کعبہ وہی کہتے ہیں جو سعودی عرب کا بادشاہ کہلوانا چاہتا ہے۔ تو یہ امام کا پیغام بھی ہے اور حکومت کی پالیسی بھی ڈکلیئر ہو گئی، سعودی حکومت کی پالیسی بھی اب سے ڈکلیئر ہو گئی، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کا پورے عالم اسلام کے اوپر اثر پڑے گا، اس لیے کہ کعبے سے بھی بلند ہونے والی آواز کو اگر مسلمان نہیں سنیں گے تو پھر کس آواز کو سنیں گے؟ یہ آواز کعبے سے بلند ہوئی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دیر آئے درست آیا، ٹھیک ہے آج صحیح، کم سے کم بات تو سامنے آئی، اس کا اثر پڑے گا، مسلمان متحد ہوں گے، آپس کے اختلافات کو بھولیں گے، ہر شخص یہ سمجھے گا کہ مسلک ہمارا ہے، دین اللہ کا ہے، جس کو میں آپ کے سامنے شاید عرض کر چکا ہوں گا۔ اور جس دن مسلمان ایک ہو گئے، اسی دن سے اللہ کا وعدہ ہے رسول کی زبانی کہ ید اللہ مع الجماعہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ایک تمہارے ساتھ ہو جائے تو پہلے تم ایک ہو جاؤ۔ جس دن تم ایک ہو گئے اسی دن سے اللہ کا ہاتھ تمہارے اوپر آ جائے گا، اور جب اللہ کا ہاتھ ہمارے اوپر آ جائے گا تو ید اللہ فوق ایدیہم، دنیا کی ہر طاقت کے اوپر اللہ کا ہاتھ غالب رہا کرتا ہے۔ تو غلبہ اسلام کی پہلی علامت تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سامنے آ گئی۔ عزیزوں، ابھی شاید 15 دن پہلے کی بات ہوگی، جب دلی میں انڈونیشیا کے سابق صدر عبد الواحد، بڑے اسکالر ہیں، وہ آئے ہوئے تھے، تو دہلی کے ایک میرے دوست ہیں سراج الدین قریشی صاحب، دہلی کی نمایاں شخصیت ہیں، اسلامک سینٹر کے صدر ہیں، انٹرنیشنل اسلامک سینٹر کے سراج الدین قریشی صاحب، انہوں نے تاج ہوٹل میں ان کے اعزاز میں ڈنر دیا اور مجھے اپنی جگہ سے بلایا کہ آپ آئیے، میں بہت میرا لحاظ کرتے ہیں، اتنا اصرار کیا انہوں نے کہ میں وہاں پہنچ گیا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماحول کیسا بدل رہا ہے۔ تو اس استقبالیہ میں ہر فرقے کے لوگ موجود تھے، ہر مسلک کے لوگ موجود تھے، اور عبد الواحد صاحب نے بہت ہی اسکالرلی تقریر کی، اور ان کا زور بھی اسی بات کے اوپر تھا کہ لڑنے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب ملنے کا زمانہ ہے، اب ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینا چاہیے، ہم لڑ نہیں رہے تھے، ہم کو لڑایا جا رہا تھا، اس لیے کہ دنیا جانتی تھی کہ مسلمان وہ ہیں کہ ان پر قابو اسی وقت پایا جا سکتا ہے کہ جب یہ ملنے نہ پائیں، اور جب یہ مل جائیں گے تو ہمارا زوال ہو جائے گا۔ خیر وہ ڈنر ہو گیا، میں سب نام پتے آپ کو سب بتا رہا ہوں کہ اول تو آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں اس ممبر پر آ کر، جو میرے باپ دادا کا ممبر نہیں، جو رسول کا ممبر ہے، معاذ اللہ جان بوجھ کر کوئی غلط بات کہوں گا، استغفر اللہ۔
لیکن پھر بھی میں یہاں نام پتے سب بتا دیتا ہوں کہ کسی کو بھی شک ہو تو وہ چیک کر لے۔ ڈنر ہونے سے پہلے دہلی کے ایک بہت بزرگ سنی عالم خواجہ حسن ثانی نظامی صاحب، وہ بھی میرے بہت اچھے دوستوں میں ہیں، میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، ان سے گفتگو شروع ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک واقعہ وہ ہے جو میں اکثر مجلسوں میں آپ کا حوالہ دے کر پڑھا کرتا ہوں۔ کہنے لگے کون سا واقعہ؟ میں نے کہا آپ یاد کیجئے، جب سے کچھ برس پہلے ایوان غالب میں بہت بڑا وہ ہال ہے دہلی کا، اس میں جشن مولود کعبہ ہو رہا تھا، اور جشن مولود کعبہ کرنے والے بھی علی صدیقی صاحب تھے۔ اب صدیقی کے نام سے ظاہر ہے کہ اہل سنت میں تھے، وہ ہمارے شیعہ نہیں تھے، اس لیے مقررین بھی زیادہ تر اہل سنتی حضرات تھے، اور آپ بھی تشریف فرما تھے، اور شیعوں میں تھا۔ کہ ہاں یاد ہے مجھے۔ تو میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کہ ہاں مجھے یاد ہے خوب کیا ہوا تھا اس کے بعد۔ میں نے کہا کیا ہوا تھا آپ بتائیے، وہی واقعہ میں پڑھا کرتا ہوں۔ کہ وہ یہ ہوا تھا کہ وہ سب حضرات آ رہے تھے تقریریں کرنے کے لیے، اور مولا علی کے بڑے فضائل و مناقب بیان کر رہے تھے، بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے، مگر ہر آدمی بات کو یہیں پر لا کر ختم کرتا تھا کہ فضائل تو مولا علی کے یہ ہیں، اور ایسے تھے اور ویسے تھے، اور یہ ان کی خصوصیات تھے، اور یہ ان کے کلمات کمالات تھے، اور یہ ان کے فضائل ہیں، اور یہ ان کے مناقب ہیں، اور یہ ان کے مراتب ہیں۔ مگر یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہر آدمی آ کر بات کو یہیں پر ختم کرتا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ میں آپ کی زبانی پھر سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے میں نے یہ کیا کہ جب 6-7 آدمی مسلسل یہ کہہ چکے کہ سارے مناقب مسلم ہیں، اور سارے درجات ان کے مسلم ہیں، اور سارے فضائل ان کے مسلم ہیں، لیکن علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، تو کہنے لگے میں کھڑا ہوا، میں نے کھڑا ہونے کے بعد اتنا کہا کہ جتنے مقررین ہیں، جتنے اسکالر حضرات ہیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، تو پیدا تو ہوئے تھے کہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ اور واقعی ان کا تھا کہ تو پیدا تو ہوئے تھے یا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں پیدا تو ہوئے تھے۔ تو کہنے میں جب سب نے کہا کہ پیدا تو ہوئے تھے، تو میں نے کہا پھر آپ وہ جگہ بتا دیجیے جہاں پیدا ہوئے تو ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے۔ تو میں نے کہا یہ واقعہ میں نے دنیا بھر میں پڑھا ہے، چونکہ میں نے خدا پہ قانون سے زبان سے یہ واقعہ سنا تھا، میں نے سب جگہ ریپیٹ کیا۔ کہنے لگے اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا ہے، اس واقعہ میں نے آپ کو اسی لیے سنایا۔ کہنے لگے اس کے بعد اس کے بعد کیا واقعہ ہوا؟ کہنے لگے بھی 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں کہا وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے اب دیکھیے آپ بھی گڑبڑ نہ کیا کیجیے، آپ لوگ پھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ سنی اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہوتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سنی اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن پر ایمان نہیں ہے تو وہ بھی غلط کہتے ہیں، اور آپ اگر کہتے ہیں کہ سنی اہل بیت سے محبت نہیں کہتے تو آپ بھی غلط کہتے ہیں۔ نہ وہ صحیح کہتے ہیں نہ آپ صحیح کہتے ہیں۔ تو اب یہ کہ سنی کے تو قول تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابھی 2 سال پہلے وہ قلب صادق صاحب میں گیا حج کرنے کے لیے، اور حج کرنے کے بعد میں مدینہ شریف گیا، اور مدینہ شریف جانے کے بعد حضور کے روضہ اقدس پر میں نے حاضری دی، اور حضور کی زری کے سامنے کھڑا ہوا، اور اس کے بعد جو مراسم زیارت تھی وہ بجا لایا، اور اس کے بعد میں الٹے پیروں واپس ہونے لگا۔ کیسے واپس ہونے لگا؟ الٹے پیروں، احترام کے طور پر، کہ منہ میرا زری کی طرف تھا، وہ منہ حج شریف کہا جاتا ہے، منہ میرا حضور کی زری کی طرف تھا، اور میں الٹے پیروں واپس ہو رہا تھا کہ ایک سعودی شرطی نے، یعنی پولیس کے ایک آدمی نے مجھے دیکھ لیا کہ میں الٹے پیروں واپس آؤں، پھٹ سے آ کے میرا بازو پکڑا اور کہا یہ کیا کر رہا ہو؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ الٹے پیروں واپس ہو رہا ہوں، عزت و احترام کا تقاضا ہے، الٹے پیروں واپس ہو رہا ہوں۔ کہا نہیں، میں تو ان کو وہاں تک لے کے چلتا ہوں، پھر اور وہاں سے ادھر سے پیٹ موڑ کے آؤ۔ یہ ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے جو مجھ سے بتائی خود ہوں۔ خواجہ حسن نظامی صاحب، نظام الدین، درگاہ حضرت نظام الدین، نئی دلی۔ آپ ٹیلی فون نمبر لینا چاہیں وہ بھی میں دے دوں گا آپ کو۔ کہنے لے کہ تو اس نے کہا کہ آپ کو وہاں تک جانا ہوگا، اور جانے کے بعد پھر آپ کو پیٹ موڑ کر، کہنے یہ تو میں نہیں کروں گا۔ جب میں نے کہا کہ یہ تو بوڑھے آدمی بیچارے، کہنے جب میں نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کروں گا، تو اس نے کہا پھر آپ کو تھانے چلنا ہوگا، وہاں آپ کی پٹائی ہوگی۔ اور پٹائی تو مزہ سے بات ہوتی ہے۔ تو کہا کہ آپ کو وہاں چلنا ہوگا اور آپ کی پٹائی ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو مجھے لے چلو تھانے، میں پٹنے پر تیار ہوں، میری پیٹھ پر کوڑے پڑیں یہ میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن رسول کی زری کی طرف میری پیٹھ ہو جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔
دیکھیے یہ احترام کی بات ہے، بھائی اپنا اپنا مسلک ہے، اور کیا کہ یہ جو ذرا کچھ زور بات ہوئی تو 2 آدمی ادھر سے اور 4 آدمی ادھر سے اور 5 آدمی ادھر سے اور 10 آدمی ادھر سے، کل صادق صاحب کوئی 250-300 آدمیوں نے مجھے گھیر لیا، جس میں سے میں ایک کو بھی نہیں پہچانتا تھا۔ 250-300 آدمیوں نے گھیر لیا مجھے، ان میں سے میں ایک کو بھی نہیں پہچانتا تھا، اور انہوں نے اس سپاہی سے لڑنا شروع کیا کہ تم کیا بدتمیزی کرو، اتنے بڑے حالی میں یہ ہے وہ ہے، اتنا ہلڑ ہنگامہ ہوا کہ وہ اکیلا پڑ گیا، ادھر 250-300 آدمی ہو گئے تو وہ بھاگا وہاں سے، وہ سپاہی جو تھا وہ بھاگ گیا۔ اب کہنے جب وہ سپاہی بھاگ گیا تو میں نے اس مجمع پر 250-300 آدمیوں کے جو حضور کے مسجد نبوی کے اندر جمع ہو گیا تھا، میں نے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ میں ان میں سے کسی کو پہچانتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ میں تو ان میں سے کسی کو پہچانتا ہی نہیں۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تو آپ حضرات میں کسی کو نہیں پہچان پا رہا ہوں، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا ہم بھی آپ کو نہیں پہچانتے ہیں۔ وہ کوئی اس میں ہندوستان کا تھا ہی نہیں، نرم کہاں کے لوگ تھے؟ کہلے ہم بھی آپ کو نہیں پہچانتے۔ کہلے آپ پہچانتے نہیں تو آپ مجھے بچانے کے لیے کیوں آ گئے؟ کہا کہ ہم آپ کو پہچانتے تو نہیں ہیں، مگر ہم نے کیسٹ میں آپ کا وہ تقریر کا جملہ سنا تھا، اس سے آپ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس لیے ہم آپ کی مدد کے لیے آ گئے۔ تو میں نے کہا اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ کہنے کہیے۔ میں نے کہا آپ نے مولا کی مدد کی تو مولا کا کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتے نہیں۔ انہوں نے مسجد نبوی میں آپ کی مدد کی اور آپ کو پٹنے سے بچا لیا۔ کہ ہاں بات تو یہی ہے۔ پھر کچھ اور بھی انہوں نے کہا جس کے عرض کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے، بات تو انہوں نے کچھ اور بھی کہی تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اتحاد، وحدت اسلامی، سب مسلمان بھائی بھائی، یہی عزاداری کا پیغام ہے۔ عزاداری کسی فرقے کی جاگیر نہیں ہے۔ اہل بیت اختلافی شخصیت نہیں ہے۔ اب آپ یہ چاہیں کہ جیسے آپ مانتے ہیں ویسے سب مانیں، یہ تو بھائی گڑبڑ کی بات ہے۔ اپنے پتی کا سب احترام کرتے ہیں۔ اب آپ دوسرے مسلک کی بات دیکھ لیجئے۔ آپ حضرات نام ضرور سنا ہوگا، ابھی 2 سال پہلے تو ان کا انتقال ہوا ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، جو ندوۃ العلماء کے چانسلر، مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہندوستان کی سب سے وقیع تنظیم ہے سارے مسلمانوں کی، جس میں ہر فرقے کے لوگ شامل ہیں، اس کے صدر، فیصل ایوارڈ جن کو مل چکا ہے، مگر مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، دیوبندی مسلک کے، سخت دیوبندی مسلک کے، مگر اب جب ذرا سا مسلمانوں پر وقت پڑا تو انہوں نے تقریر میں کیا کہا؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے؟ بڑے اچھے مقرر تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے خطاب کر کے یہ کہا کہ مسلمانوں سن لو، اب تم پر ایک ایسا عالم ابتلا آ گیا ہے، ہر طرف سے ایسا گھر گئے ہو، ہر طرف سے دشمن کا شکنجہ تم پر اتنا سخت ہو رہا ہے کہ اب تمہاری نجات کا ایک ہی راستہ ہے، تمہیں کوفے اور دمشق کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا، اب تمہیں کربلا کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے میں حیدرآباد کے یہ میری آواز، میرا پیغام میرے سنی بھائیوں تک پہنچا دیجیے، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے وہ مقلد ہوں، چاہے وہ غیر مقلد ہوں، وہ شوق سے یہاں تشریف لائیں۔ اس فرش عزا پر جو آ جائے گا وہ میرا مہمان نہیں ہے، وہ اہل بیت کا مہمان ہے، اور جو اہل بیت کا مہمان ہے مجھ میں مجال نہیں ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے، مجھ میں یہ جرأت و ہمت نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ میں تو اسلام کی بات کروں گا، صرف میں تو صرف اسلام کی بات کروں گا۔
عزیزوں آپ غور کیجئے، اکثر جگہوں پر میں دنیا بھر میں گھومتا رہتا ہوں، یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، واقعیت ہے یہ. تو ہمارے مولانا رفاعی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ بھی اکثر یہ ہوا ہوگا کہ کسی دیہات میں گئے، کسی گاؤں میں گئے، وہاں اسی دن یا اس سے ایک روز پہلے بچہ پیدا ہوا ہے کسی کے یہاں، وہ لے کر آئے گا کہ یہ بچہ کل پیدا ہوا، یہ بچی کل پیدا ہوئی ہے، مولانا صاحب آپ اس کا نام رکھ دیجیے. مولانا صاحب کیسے نام رکھیں؟ مولانا صاحب کیسے نام رکھیں؟ دیکھیے آپ بات کہاں تک جاتی ہے، بات کہاں تک جاتی ہے. جب امام حسن پیدا ہوئے تو مولا علی نے رسول سے فرمایا، حضور کریم سے کہا کہ بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھ دیجیے. کہا میں نام رکھنے والا کون؟ اللہ نام رکھے گا. تو حسن کا نام حسن رسول نے نہیں رکھا ہے، علی نے نہیں رکھا ہے، اوپر سے آیا. جب امام حسین پیدا ہوئے پھر مولا علی نے رسول سے کہا کہ آپ نام رکھ دیجیے. کہا میں کون نام رکھنے والا؟ وہ نام رکھے گا. پالنے والے اس بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ کہا حسین. میرے مسلمان بھائی غور کریں، میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے عربک لٹریچر میں، عربی زبان پر میرا کام ہے، اور یہاں بھی مجھ سے اچھے اسکالرس عربی زبان کے موجود ہوں گے. میں ان کی خدمت میں بہت مؤدبانہ دست ادب باندھ کر عرض کرتا ہوں کہ ان دو شہزادوں سے پہلے تاریخ عرب میں جو کئی ہزار سال سے چلی آ رہی تھی، کسی کا نام حسن و حسین دکھا دیں، دکھائی نہیں سکتے. یہ نام ہی نہیں ملیں گے آپ کو. میں بالکل دعوے سے کر رہا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کوئی صاحب مجھے دکھا دیں کہ ان دو شہزادوں سے پہلے یہ سنسکرت کے نام تو نہیں ہے نا، یہ ہندی کے نام نہیں، انگریزی کے نام نہیں، عربی کے نام ہے. حسن سے ہے. حسن کا ہے کہ لفظ عربی، اسی سے حسن ہے، اسی سے حسین ہے. تو اگرچہ دونوں خالص عربی کے لفظ ہیں، مگر تاریخ ادب عربی میں اور تاریخ اشخاص عرب میں آپ کو یہ نام ملیں گے ہی نہیں. محمد نام بہت ملے گا آپ کو، اور سارے نام ملیں گے، لیکن حسن حسین نہیں ملیں گے. تو مسلمان غور کریں کہ اگر اللہ چاہے تو عربی زبان کے اندر عربی زبان ہی کے دو ناموں کو غیبت کے پردے میں چھپا سکتا ہے کہ وہ نام نظروں کے سامنے موجود ہوں اور کسی کو نہ دکھائی دے رہا ہوں. بس شروع میں یہ ہوا کہ ناموں کو چھپا لیا، آخر میں یہ ہوا کہ ذات کو چھپا لیا. صلوات پر محمد و آل محمد. تو اب مولا علی نے جب حضور سے کہا کہ آپ نام رکھیے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پر میں سبقت نہیں کر سکتا، وہ نام رکھے. اب مولانا رفاعی صاحب پاس جب کوئی صاحب آتے ہیں یا مجھے حقیر و ذلیل پاس کوئی شخص آتا ہے کہ مولانا صاحب اس بچے کا نام رکھ دیا، میں آپ کو جانتا ہوں کہ میں کتنے پانی میں ہوں، تو میں اللہ میں کیسے پوچھوں؟ میں کیسے پوچھوں؟ تو میں کہتا ہوں اللہ کا کلام لے آؤ. اللہ کلام لایا گیا، قرآن مجید لایا گیا، ایک مخصوص دعا ہے وہ پڑھی گئی. دعا پڑھنے کے بعد قرآن کو کھولا گیا، اور قرآن کو کھولنے کے بعد جو پہلا لفظ دکھائی دیا، ملاحظہ کیا آپ نے؟ پہلی سطر کا پہلا لفظ، اسی کی مطابقت سے بچے کا کوئی نام رکھ دیا گیا. تو اب چونکہ ہم براہ راست اللہ سے تخاطب نہیں کر سکتے، لہذا اس کے کلام کو وسیلہ بناتے ہیں، اور اس کے کلام کے وسیلے سے ہم اللہ کی مرضی کو معلوم کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بچے کا نام رکھتے ہیں. تو ہم بچوں کا نام رکھتے ہیں قرآن مجید کے وسیلے سے، اور حسن و حسین نام رکھا گیا براہ راست اللہ کے حکم سے، اور اس کے پیچھے اس کا فلسفہ خود اللہ نے بتایا کیا ہے، وہ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ سارے مسلمانوں کو سب سے پہلے متحد رہنا ہے. اب آپ توجہ فرمائیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں. مولانا رفاعی صاحب آپ مجھ سے بتائیے، اور کوئی عالم یہاں تشریف فرمائے وہ مجھ سے بتائیں کہ اگر آپ نے کسی بچے کا نام رکھا، کچھ نام رکھا، مثلا محمد علی نام رکھ دیا، یا فرض کیجئے عبد القدوس نام رکھ دیا،
یا اور کوئی نام رکھ دیا، میری کیا حیثیت ہے، مولانا صاحب مجھ سے بہتر ہیں، مگر میرا بھی تجربہ یہ ہے کہ جو نام میں نے رکھ دیا پھر 10 برس کے بعد جب گیا تو اس بچے کا نام بدلا پھر نہیں گیا. یہ نہیں ہوا کہ میں نے نام کچھ رکھا ہو اور بعد میں اس کا نام کچھ اور رکھ دیا جائے. وہ نام جو میں نے رکھ دیا قرآن مجید سے نکال کے وہی اس بچے کا نام ہو گیا. اب یہاں مسئلہ کیا ہے، کوئی ہے شیعہ، کوئی ہے سنی، کوئی ہے دیوبندی، کوئی ہے بریلوی، کوئی اپنے کو اہل حدیث کہہ رہا ہے، کوئی اپنے کو اہل قرآن کہہ رہا ہے. مسلمانوں غور کرو ذرا، ارے میرا ایسا ذلیل و رسوا انسان قرآن مجید کی مدد سے اگر کسی مسلمان بچے کا کوئی نام رکھ دیتا ہے تو ماں باپ زندگی بھر اس بچے کا نام تبدیل نہیں کرتے. تو تم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ تمہارے معبود نے تمہارا کوئی نام رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. آپ جب قرآن پڑھو گے مسلمانوں، شیعوں اور سنیوں، دیوبندیوں، بریلویوں، سب سن لو، قرآن تو ایک ہی ہے بھائی. تو اللہ کیا کہتا ملے گا؟ اللہ یہ کہتا ملے گا ہوا سماکم المسلمین، ہوا سماکم المسلمین. وہ اللہ وہ ہے، اے مسلمانوں وہ اللہ، وہ تمہارا پیدا کرنے والا، وہ تمہارا معبود، وہ تمہارا مالک وہ ہے کہ جس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ قلب صادق کسی کا نام رکھے تو زندگی بھر اس بچے کا نام وہی رہے گا، اور اللہ ہمارا نام مسلم رکھ رہا ہے. ہم کو مسلم کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. کوئی شیعہ کہہ رہا ہے، کوئی سنی کہہ رہا ہے، کوئی دیوبندی کہہ رہا ہے، کوئی بریلوی کہہ رہا ہے، کوئی اہل حدیث کہہ رہا ہے، کوئی اہل قرآن کہہ رہا ہے. ارے وہ نام اپنا پکارو جو اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے، تو اختلاف خود ہی ختم ہو جائے گا. صلوات پر محمد و آلہ محمد. یہ بھی نہ کہو کہ میں شیعہ مسلم ہوں، یہ بھی نہ کہو کہ میں سنی مسلم ہوں. دیکھیے برا نہ مانیے گا، یہاں ہر رنگ کے لوگ بیٹھے ہیں اور ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہیں اور ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہیں. میں اگر اس مجمع سے پوچھنا شروع کروں آپ کا نام، آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، تو کوئی یہ کہے گا میں کالا مسلم ہوں، میں گورا مسلم ہوں، میں گنجا مسلم ہوں. گنجا جانتے ہیں نا، جس کے بال نہ ہوں وہ گنجا. اب گنجے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، میں خود ہی آدھا گنجا ہو چکا ہوں. تو یہ کہے گا گنجا مسلم ہوں، کچھ نہیں. مسلم فرقہ گھر کے اندر. لیکن یہ توہین ہے کہ اللہ آپ کا نام رکھے مسلم اور آپ اس نام کو چھوڑ کر کوئی اور نام اپنا رکھیں، تو کتنی بڑی توہین کی بات ہے. بس برادر عزیز، اب مسئلہ یہ آتا ہے، ہمارے بھائی کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کو کہنے کا حق ہے کبھی کسی کی بات پر برا نہ مانا کیجیے، نہ کسی کی نیت پر حملہ کیا کیجیے. غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ صاحب آپ یہ عزاداری کب تک کرتے رہیں گے، اب تو 1400 برس ہو گئے. ٹھیک ہے، کسی آپ جس لحاظ سے کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے بری بات نہیں ہے، مگر ہم عزاداری کب سے کر رہے ہیں؟ 1400 برس. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں، کچھ غریبوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، سبیلے لگاتے ہیں، کچھ پیاسے سیراب ہو جاتے ہیں. یہ ہم کیوں کرتے ہیں کہ ایک نبی زادہ دین کے اوپر قربان ہو گیا. جب وہ قربان ہوا تو وہ بھوکا بھی تھا اور وہ پیاسا بھی تھا. اور یہ نبی زادہ جو قربان ہوا ہے، غور کیجیے گا، یہ نبی زادہ جو قربان ہوا ہے، جب ہم نے اس کے خاندان کی تاریخ پڑھی، جب ہم نے اس کے خاندان کی ہسٹری پڑھی، تو اس کے خاندان کی ہسٹری اور تاریخ نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ خود بھوکے ہوتے ہیں مگر دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. یہ خود پیاسے رہتے ہیں مگر اپنے دشمن کو پانی پلا دیتے ہیں. تو جب ہم نے ان کا مزاج یہ دیکھا کہ یہ خود بھوکے رہتے ہیں مگر دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، سورہ دہر شاہد ہے. یہ خود پیاسے رہتے ہیں، دشمن کو پانی پلا دیتے ہیں، واقعہ ہور شاہد ہے. تو حسین تو موجود نہیں کہ ہم کو کھانا کھلا دیں.
اب وہ پیاسا شہید تو موجود نہیں کہ ہم اسے پانی پلا دیں، لیکن اس کا مزاج ہم کو معلوم ہے کہ یہ دوسروں کو کھانا کھلا کر زیادہ خوش ہوتا ہے، یہ دوسروں کو پانی پلا کر زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کے نام پر دوسروں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اس کے نام پر ہم نے دوسروں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ یہ ہم نے کیا غلطی کی بھائی؟ اس میں کیا غلط بات ہے؟ ایک نبی زادہ قربان ہو گیا، اس کی یادگار ہم 1400 برس سے منا رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کو ذرا اس پر شکوک و شبہات ہو رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابراہیم ہمارے رسول ہیں، بزرگ ترین رسول ہیں، معصوم ہیں، نبی ہیں، اولوالعزم پیغمبر ہیں، مگر میں آپ سے پوچھوں سارے مسلمانوں سے کہ آپ امت محمد ہیں یا امت ابراہیم ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ امت محمدی ہیں۔ تو عقیدت کا رشتہ ہے، عمل کا رشتہ نہیں ہے۔ وہ میدان منہ میں ایک بچے کو لے کر آتے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ ذبح کر دو اس بچے کو، خواب دیکھا ہے، اپنے خیال میں اپنے بچے کو ذبح کر دیتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے دیکھتے ہیں بچہ ذبح نہیں ہوا، دمبا ذبح ہو گیا۔ تو ایک نبی زادہ ذبح نہیں ہو سکا، اس کی جگہ دمبا ذبح کرا دیا گیا، تو 4000 برس سے کتنے دمبے قربان ہو رہے ہیں؟ بھائی حج کا کون سا ایسا رکن ہے جو یادگار نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیں، ذرا گہرائی میں مسلمانوں کو جانا چاہیے۔ حج، بس مجھے وقت ختم ہو رہا ہے، حج کا کون سا رکن ہے ایسا کہ جو یادگار نہیں ہے؟ یہ دمبے جو آپ ذبح کرتے ہیں، یہ بکرے جو آپ کاٹتے ہیں، یہ کاہے کی یادگار ہے؟ یہ سب اسی دمبے کی یادگار ہے۔ اور یہ آپ معمولی بات نہ سمجھیں، یہ روایات کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ قربانی کے جانور جب تک بازار میں ہے جانور ہیں، لیکن جب تم نے ان کو خرید لیا قربانی کی نیت سے تو وہ جانور نہیں رہ گئے، اب وہ شاعر الہی بن گئے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ میں نے آیت پڑھ دیا آپ کے سامنے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ لاسا اور آگے بڑھ جاؤں، خالی دمبے ہی شاعر الہی نہیں ہیں، وَالْقَلَائِدِ، ان دمبوں کے گلوں میں جو پٹے تم ڈالتے ہو یہ بھی شاعر الہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دمبے کے گلے میں جو پٹا ڈالتے ہو یہ منسوب ہے اس دمبے کی طرف، دمبا منسوب ہے اس دمبے کی طرف۔ وہ دمبا وہ ہے کہ جس نے اسماعیل کے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی، دیکھا آپ نے؟ اور وہ اسماعیل تھے ایک نبی خدا کے بیٹے، تو کتنے فاصلوں سے ہوتا ہوا سلسلہ جا کر ٹوٹا کہاں پر؟ اللہ پر۔ اس لیے یہ گلے کے پٹے بھی جانوروں کے شاعر الہی ہو گئے۔ کیوں؟ اس پٹے کو دیکھو گے تو دمبا یاد آئے گا، دمبے کو دیکھو گے تو وہ دمبا یاد آئے گا، وہ دمبا یاد آئے گا تو اسماعیل یاد آئیں گے، اسماعیل یاد آئیں گے تو ابراہیم یاد آئیں گے، ابراہیم یاد آئیں گے تو خدا یاد آئے گا۔ تو اگر وہ شاعر الہی ہے تو پھر سبیل حسینی شاعر الہی کیوں نہیں ہے؟ آپ جب پانی پیئیں گے تو کوئی پیاسا یاد آئے گا، جب پیاسا یاد آئے گا تو کربلا یاد آئے گی، جب کربلا یاد آئے گا تو حسین یاد آئیں گے، جب حسین یاد آئیں گے تو رسول یاد آئیں گے، جب رسول یاد آئیں گے تو خدا یاد آئے گا۔ تو وہی سلسلہ یہاں کے اوپر ہے۔ میں گزشتہ سال گیا تھا حج کرنے کے لیے، آپ حضرات تو ماشاءاللہ بہت حج کرنے کے لیے جاتے ہوں، وہاں کوئی اختلاف نہیں تھا، شیعہ سنی سب ایک۔ اچھا کہیں کوئی حادثہ نہیں ہوتا، آپ مجھے بتا دیں، طواف میں سنا آپ نے کبھی کوئی آدمی کچل کے مرا ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ صحیح جب ہوتی ہے صفا و مروہ کے بیچ میں، اس میں بھی تو بڑا مجمع ہوتا ہے، کبھی سنا آپ نے کوئی آدمی مرا ہے اس میں کچل کے؟ نہیں۔
قربانی میں سنا آپ نے کبھی کوئی آدمی مرا ہے؟ نہیں. آدمی کہاں مرتے ہیں؟ ہر سال، کبھی کم کبھی زیادہ. بات کیا ہے کہ 3 پتھر لگے ہوئے ہیں مینا سے باہر. یہ 3 پتھر کیا ہیں؟ یادگار ہیں شیطان کی. شیطان نے یہاں بہکایا تھا، یہاں بہکایا تھا. اب آپ غور کر لیجئے، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں. یہ پتھر اب سے 50 سال پہلے زمین سے 2 فٹ اونچے تھے. یہ اب جب حاجیوں کا مجمع بہت بڑھا تو ایک پل بنایا گیا اسی راستے پر جہاں لوگ رمی کرنے کے لیے آتے تھے. تو اب پل بنایا گیا تو پتھر کیسے ماریں؟ لہذا اس شیطان کے قد کو اونچا کیا گیا. اس نے پہلے پل کے نیچے سے اپنی گردن نکالی. کیوں؟ جو حجات تشریح وہ بتائیں، میں غلط کہہ رہا ہوں. اور مجمع بڑھا تو ایک پل اس کے اوپر اور بنایا گیا. اب وہاں کیسے مارے؟ تو اس کا قد اور اونچا ہوا. اس نے اس موقع سے اپنا سر نکالا تو جو اتنا سا تھا وہ. تو یہ بدعت تو نہیں بھی. ابھی رسول کے زمانے میں تو یہ اتنا ہی سا تھا. یہ آپ شیطان قد بڑھانے والے کون؟ قد بھائی تو کسی رحمان کے نمائندے کو بنائے. شیطان کو بڑھانے سے کیا حاصل ہے؟ کبھی ہم شیطان کا قد اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ پٹے زیادہ یہ. تو بدعت تو نہیں ہے نا. ہم بھی نہیں کہتے بدعت نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ بدعت وہ شے ہوتی ہے، ایک جملہ یاد رکھیے گا، بدعت وہ شے ہوتی ہے جو سنت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. جو سنت میں سہولت پیدا کرے وہ سنت ہوتی، بدعت نہیں ہوتی. اب برا نہ مانیے گا. دیکھیے مینا میں آج تک کوئی آدمی کچل کے نہیں مرا. طواف میں کوئی نہیں مرا، صحیح میں کوئی نہیں مرا. یہیں پر مرتے ہیں لوگ. کیوں؟ ابھی آپ جب کسی کو مارنے جائیے گا تو وہ بھی تو بدلہ دے گا. چوٹ تو سب کھاتے ہیں. اس لیے کہ وہ ایک ویل کنواں ایسا بنا ہوا ہے اور چاروں طرف سے لوگ پتھر مار رہے ہیں. اب ہر آدمی ملٹری کا آدمی تھوڑی ہے کہ جس کا نشانہ بالکل صحیح ہو. اس کو 7 پتھر مارنا ہوتے ہیں. 7 پتھر وہ 25 پتھر لے کے جاتا ہے کہ وہ پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے. تو وہ اس کے تو 7 پڑھتے ہیں اور جو یہاں پڑھا کسی کے یہاں پڑھا. ہم لوگ الگ پڑھتے رہتے ہیں. میرے خود ہی ناک کو پڑھا کے پتھر ہے، خون نکلنے لگا. اور کیا آپ نے؟ تو چونکہ کہیں شیطان کو نہیں مارا جاتا ہے، یہاں شیطان کو مارا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم اگر مجھے مارے تو میں بھی چھوڑوں گا ہی تم کو. اور اس کے بعد ایک پتھر وہ ہے جو کعبے کے اندر لگا ہوا ہے. دیکھیے پتھر یہ بھی ہے، پتھر وہ بھی ہے، مگر وہ ہدایت کرنے والا ہے یا گمراہ کرنے والا ہے؟ یہ جوتے کھا رہا ہے، اس کو بوسے لگائے، اس کے ڈھیلے پڑ رہے ہیں، اس کو چوما جا رہا ہے. اگر اس کو ڈھیلے نہ مارے جائیں تو حج نہیں ہو سکتا. اس کو بوسہ نہ دیا جائے یا کم سے کم استسلام نہ ہو تو حج نہیں ہو سکتا. اور جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حجر اسماعیل بھی دیکھا ہوگا آپ نے. کعبے کے ایک طرف ایک دیوار ایسی بنی ہوئی ہے. کوئی شیعہ سنی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی دیوبندی بریلوی کا اختلاف نہیں ہے. ہر مسئلے کا حکم یہ ہے، ہر مسلک کے کا حکم یہ ہے کہ دیکھو جب کعبے کا طواف کرو تو اس دیوار اور کعبے کے بیچ سے نہ گزرنا. وہ کافی 3 ساڑھے 3 4 میٹر کا فاصلہ ہے. اس کے باہر جاؤ. یہ کیوں بھائی؟ کیوں؟ اب یا تو نہ بتائیں کیوں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سماعت فرمائیں. بات کیا ہے کہ وہ جو پورشن ہے اس کے اندر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی قبریں ہیں. سن لیجئے، سمجھ لیجئے. یہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں. میں تو کر رہا ہوں اسلام کی بات کروں گا. میں ہر فرقے میں مجھے بات مسلم ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی قبریں ہیں اس پورشن کے اندر. تو حاجیوں کو طواف کعبہ کرنے کا حکم ہے، مگر ان قبروں کو اپنے پیروں سے روندنے کی اجازت نہیں ہے.
یہ قبروں کا احترام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں خالی احترام کی بات کر رہا ہوں. یہ قبروں کا احترام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بس یہیں سے مصائب. مجلس کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے مزاج سمجھا؟ حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کے انتقال کو شہید نہیں ہوئے تھے، انتقال کو ہزاروں برس گزر گئے، اور صبح قیامت تک جب تک حج ہوتا رہے گا کیسے ہی مقدس حاجی کیوں نہ جائیں، کیسے ہی مفتیان دین کیوں نہ جائیں، کیسے ہی مجتہدین کرام کیوں نہ جائیں، کیسے ہی بزرگ لوگ کیوں نہ جائیں، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم طواف کے دوران بھی حاجرہ اور اسماعیل کی قبر کو رونتے ہوئے پیروں سے لے جاؤ. مزاج اسلام کو سمجھیں آپ. جو اسلام ایک نبی زادے کی قبر کے اوپر سے اسلام مسلمانوں کو گزرنے کی اجازت نہ دے، ان مسلمانوں نے کیا جزا دی اس کی کہ اپنے ہی نبی کا نواسا، اور کربلا کے میدان میں اس کی لاش ہے ٹکڑے ٹکڑے، اور گھوڑے اس لاش کو پامال کر رہے ہیں، ادھر کے سوار ادھر اور ادھر کے سوار ادھر. بس بات بہت لمبی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا، تو میں بس جواب دے دوں کہ کب تک ہم آزاداری. اب ہمیں کیا ہم سے کہیے میں آج روک دیں آزاداری؟ میرے کو مسئلہ نہیں ہے. ہم سے کہیے کہ ہم آج آزاداری روک دیں، ہم روک دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مگر پہلے آپ کو ادھر سے سگنل لینا پڑے گا معبود کی طرف سے، اس لیے کہ اس نے خاک کربلا کو عزادار بنا رکھا ہے. ہم تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، لیکن سندھ میں، پاکستان کے اور دیگر مقامات پر، ہندوستان کے مختلف مقامات کے اوپر، شیعوں کے پاس بھی اور سنیوں کے پاس بھی، میں کوئی بھی بات ایسی مر سکتا ہے کہ مجھے کوئی ٹوک سکے. میں نے خود دیکھا ہے کہ جن جن بزرگوں کے پاس شیعہ بھی ہیں اور سنی بھی ہیں، تربت حسینی کی تسبیح موجود ہے. دانے اس خاک کے جو تربت حسینی کے ہیں، وہ دانے عاشور کا دن آیا، زوال کا وقت آیا، اور انہوں نے اپنا مٹیالہ لباس اتار کر خون کا لباس پہننا شروع کیا. تو جس دن سے اللہ اس مٹی کا سوگ بڑھا دے گا اور یہ مٹی خون میں تبدیل نہیں ہوگی، اسی دن سے ہم بھی اپنی آزاداری کو بڑھا دیں گے. لیکن جب اس کی طرف سے بنائی ہوئی مٹی حسین کا سوگ منا رہی ہے، حسین کا غم منا رہی ہے، سرخ رنگ میں تبدیل ہو کر، جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اب اگر کوئی اپنے اپنے طریقے سے منائیے، وہ میں بات نہیں کہتا ہوں، یہ میں نہیں کہتا کہ ہمارے طریقے سے، آپ اپنے طریقے سے منائیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن حسین کا غم تو آپ کو منانا پڑے گا، اور اگر کوئی آدمی حسین کا غم نہیں منائے گا تو میں سمجھوں گا کہ وہ مٹی سے بھی بدتر ہے، وہ خاک سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ خاک اشارہ قدرت کے اوپر عاشور کے دن سرخ ہوتی ہے. جس کو یقین نہ آئے وہ پتہ معلوم کرے اور جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جیسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ سنت بھی کس کی قائم کی ہوئی ہے؟ رسول کی. بس آج مجلس سے زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا مصائب، وقت بہت ہو گیا. حسین مدینے سے چل رہے ہیں، نانی 90 سال سے زیادہ عمر، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جھکی ہوئی کمر، لکڑی کا سہارا کیے آتی، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا میرے لال کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانی مدینہ چھوڑ رہا ہوں، مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا، جا رہا ہوں، مجھے اسلام کو بچانا ہے. کہا بیٹا سب طرف جانا، عراق نہ جانا. کہا کیوں؟ اب سارے مسلمان سنیں، اپنی اپنی کتابوں کو دیکھیں، میں شیعہ کتابوں تھوڑی پڑھ رہا ہوں، یہ اب سنی کتابوں میں روایتیں بھری ہوئی ہیں. کہا بیٹا کیوں؟ کہا نانی کیوں؟ کہا تمہارے نانا مجھے بتا گئے ہیں کہ کربلا ایک مقام ہے عراق میں، وہاں تم مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے جاؤ گے. اور آپ معلوم ہے کہ حضور نے خالی بتایا نہیں تھا، وقت ختم ہو گیا، میں نے تفصیلات مٹی دی تھی کربلا کی اٹھا کے. تمام بزرگ ترین علماء اہل سنت نے واقعہ لکھا ہے. کہا میں سلمہ تم زندہ رہو گی اس وقت تک اپنے پاس رکھنا، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھنا میرا بچہ شہید ہو گیا. تو پھر رسول نے کیا کہا تھا؟
رسول نے کہا تھا جب مٹی سرخ ہو جائے تو خوب ہنسنا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا کہ لال کپڑے پہننا، یہ کہا تھا، کیا کہا تھا وہ رسول کے عمل سے ظاہر ہے۔ اس لیے کہ معلوم ہے کہ جب عاشور کے دن حضرت ام سلمہ نے رسول کو خواب میں دیکھا ہے تو خود بتاتی ہیں کہ میں نے یہ عالم دیکھا کہ سر و ریش پر خاک پڑی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ بس کہا نانی آپ کو تو اتنا ہی معلوم ہے کہ میں کربلا میں شہید ہوں گا، اور مجھے تو وہ نقطے معلوم ہیں، وہ مقامات معلوم ہیں جہاں جہاں علی اکبر شہید ہوگا، جہاں عباس شہید ہوگا، جہاں قاسم شہید ہوگا، جہاں اور نو محمد شہید ہوں گے۔ کہا بیٹا میں نے اس زمین کے بڑے فضائل سنے ہیں، کیا اس کی زیارت کر سکتی ہوں؟ کہا نانی کیوں نہیں، میرے پاس آئیے، میرے پاس آ جائیے، 1 منٹ مجلس ختم ہو رہی ہے، آئیے میرے پاس۔ نانی آئی، حسین نے ہاتھ اٹھایا، اٹھانے کے بعد ہاتھ جھکا، زمین کے سارے تختے پست ہوئے، کربلا سامنے آ گئی۔ کہا نانی کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ کہا بیٹا ایک ریگزار ہے، ایک ریگستان ہے، اس میں ایک نہر بہہ رہی ہے۔ کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کا نواسہ شہید کیا جائے۔ نانی میرے پاس آئیے، حسین نے انگلی اٹھائی، دیکھیے وہ جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا، یہی جگہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا یتیم بھتیجا قاسم گھوڑوں کے سموں سے پامال ہوگا۔ یہ حسین اپنی زندگی میں زیارت کرا رہے ہیں۔ نانی وہ جگہ دکھائی دے رہی نا آپ کو، یہی میرا بچہ علی اکبر گھوڑے سے گرے گا۔ نانی یہ نہر فرات دکھائی دے رہی ہے نا، اسی کنارے میرا یہ شیر سپاہی عباس، اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے پڑی ہوگی۔ نانی ایک تھوڑی سی بلندی آپ کو ٹیلا دکھائی دے رہا ہے نا، یہی یہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، جو کربلا پہنچ کر 6 مہینے کا ہوگا، یہ میری گود میں شہید ہوگا۔ اور نانی وہ آپ کو ایک پست جگہ دکھائی دے رہی، نشیب، یہی جگہ وہ جگہ ہے جہاں میں سجدے کے عالم میں ہوں گا، اور میرے گلے پر یہ سب نانا مجھے بتا گئے ہیں، نانا بتا گئے۔ اس کے بعد حسین نے ہاتھ آگے بڑھایا، وہاں سے مٹی اٹھائی، اٹھانے کے بعد نانی کو دی، کہا کہ نانی، نانا نے جو مٹی آپ کو دی ہے نا، اس کو بھی لے جا کے اسی مٹی کے ساتھ رکھ لیجیے، 2 شیشیوں میں رکھ لیجیے، ایک شیشی میں وہ ہے، ایک میں اس کو رکھ لیجیے، جب وہ مٹی سرخ ہوگی تو یہ مٹی بھی سرخ ہو جائے گی۔ بس داداروں حسین روانہ ہو گئے، نانی پلٹ کے گھر میں آ گئی، دن گزرنے لگے، محرم کا مہینہ شروع ہوا۔ اب ام سلمہ کا بیان یہ ہے کہ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد، آج 1400 برس کے بعد آپ اتنا بے چین ہو جاتے ہیں چاند دیکھنے کے بعد، تو نانی کہہ رہی تو کیا غلط کہہ رہی ہے؟ فرماتی کہ دل پر میرے چھریاں چلنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ جب عاشور کا دن آیا تو فرماتی ہیں کہ روز تو میں ان مٹیوں کو ایک مرتبہ آ کر دیکھتی تھی، لیکن عاشور کو اتنا بے چین تھی کہ بار بار آ کے اس مٹی کو دیکھتی تھی، یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں نے جا کر مٹیوں کو دیکھا، دونوں مٹیوں کو دیکھا، دونوں مٹیاں پہ نگاہ پر ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے میرا بچہ زندہ ہے، رسول کا نواسہ زندہ ہے۔ اس کے بعد میں تھک گئی، میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں رسول کو دیکھا کہ رسول تشریف لائے، جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا آپ کے سامنے، آئے ہیں رسول، عالم کیا ہے کہ سر و ریش پر خاک پڑی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ہاتھوں میں 2 شیشے لیے ہوئے ہیں جن میں خون تازہ جوش مار رہا ہے۔ کہا ام سلمہ تم سو رہی ہو، تم بڑے آرام سے مدینے میں سو رہی ہو، تمہیں پتہ نہیں کربلا میں میرا چمن پامال ہو گیا، میرا بچہ حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ میں آج صبح سے کربلا کے میدان میں تھا، یہ 2 شیشے دکھائی دے رہے ہیں نا تم کو، اس میں حسین اور اصحاب حسین کا خون ہے۔ بس ام سلمہ کی آنکھ گھبرا کر کھلی، ایک مرتبہ آ کر ان شیشوں کو دیکھا جہاں مٹی تھی، دیکھا کہ خون تازہ جوش مار رہا ہے، واہ محمدہ واہ علیہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين۔